العليم من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ اس آیت سے جڑی ہوئی جو گزری ہے آیت، سابق آیت میں انسان کی حقیقت سے متعلق ذکر کر دیا گیا تھا، انسان کو متوجہ کرتے ہوئے کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے، کرے گا یا اس کو کرنا ہے، ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر آگے بڑھے کہ یہ زندگی دنیا کی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تیرے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اچھے عمل کا بھی کچھ اثر بدلے کے طور پر، برے عمل کا بھی کچھ اثر تنبیہ کے طور پر، جو سزا کا ایک حصہ ہوگا، پورا نہیں، وہ بھی ملے گا، لیکن پورا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، جس کے بھی حساب میں یہ آ گیا کہ اس کو دوزخ میں داخل نہیں کیا گیا، دوزخ سے ہٹا دیا گیا، تو سمجھو کہ وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ اسی سے جڑا ہوا مفہوم اس آیت میں ہے۔ اس مفہوم کو سورہ بقرہ میں کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر کیا گیا، اسی کے حصے کا ایک تکمیلے کے طور پر، اسی کی وضاحت میں اور اضافے کے طور پر ہے۔ سورہ بقرہ میں ذکر تھا کہ وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہہ کر ہم تم کو تنگیوں سے، فقر و فاقے سے، مصیبتوں سے، بیماریوں کے جیسی چیزوں سے، کبھی جانی نقصان کے ذریعے سے، یہ دنیا کے تقاضوں میں، دنیا کی زندگی میں ان سبھی چیزوں کا سامنا کرنے کی بھی نوبت آئے گی۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ یہاں پر اسی کی وضاحت میں مزید ہے، لَتُبْلَوُنَّ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ دین اسلام جو ہے، اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو سوچنے میں، کرنے میں، زندگی کے ہر پہلو میں جڑے رہنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے حکم کی بنیاد پر اور اس کی وضاحت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کر دی گئی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں ڈھلنا، اپنی زندگی کو اسی میں ڈھالنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام چیزوں کے پیچھے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو باقی رکھا ہے، جب تک چاہے گا باقی رکھے گا، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندہ رکھا ہے، اگر زندگی ختم کرے گا تو پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں اجر اور ثواب کے طور پر عطا کرے گا، زیادہ عطا کرے گا، کم نہیں کرے گا، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ بس اسی آزمائش کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ جو ان چیزوں میں نہیں رہے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ، اللہ کا غضب۔ جو موافقت کرے گا، اس کے لیے جنت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی حاصل ہوگی۔ کلام پاک میں تلاوت کو چلیں تو کئی جگہ گا، لِنَبْلُوَکُمْ کہیں جگہ ہے، یہاں لَتُبْلَوُنَّ تاکید اور قسم والے انداز سے ذکر کیا گیا کہ اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو سورہ بقرہ میں یوں بھی ذکر کیا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ مسلمان سے خطاب، اسلام کے بعد اس کو مصیبتوں کا سامنا نہیں آئے گا، یہ کہاں سے سوچ لیا گیا؟ اسلام نام ہی ہے، مشقت والے امور
کو جھیلنا، ایسی صورتوں میں بھی ایمانی نقطۂ نظر کو باقی رکھنا۔ جو سورہ بقرہ میں گزرا یہ تھا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ زندگی میں تمہارے ساتھ آزمائش کے بہت مرحلے آئیں گے، اتنے سخت مرحلے کہ جن کا ایمان پختہ انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ تک، اور پکا ایمان رکھنے والے انہوں نے تک یہ کہہ دیا تھا متی نصر اللہ، جو اللہ کی مدد ہو کر رہے گی، جو اعلان ہے آخر کب ہوگی۔ اور اسی سورہ آل عمران میں بھی چند آیتوں پہلے تفصیل گزری ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ جد و جہد والے معاملے کی آزمائش کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصے میں بھی اسی کی وضاحت ہے، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا، ہم مسلمان ہیں، بس اس بنیاد کے اوپر یہ کہاں سے سمجھ لیا گیا کہ ہمیں دنیا کی زندگی کے ہر پہلو میں امن ہی امن رہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں آئیں گی، کوئی مصائب کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، لوگ مخالفت ہماری نہیں کریں گے، ہمارے دین میں رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے، ہمارے اوپر بری نظریں نہیں اٹھائیں گے، یہ سب کہاں سے سمجھا تم؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فتنے اور آزمائش میں نہیں پڑو گے، یہ کہاں سے خیال کریں؟ تو یہاں بھی اس کے ذکر ہے، یہ تفسیر بڑی پہلوؤں کے ساتھ آتے چلے گی۔ یہاں ذکر ہے ضرور اے مسلمانوں تم کو آزمایا جائے گا، یعنی ایسے سخت احکام دیے جائیں گے، شریعت نام ہے احکام کا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں امور تکلیفیہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے جتنے احکام دیے، طریقے دیے انسان کو کرنے کے، کلفت مانے مشقت، تکلیف مشقت میں ڈالنا، جتنے بھی کام ہیں اس کے لیے اپنی راحت کو چھوڑ کر کے حکم یہ ذمہ داری سمجھ کر اٹھ کر آگے بڑھ کے کرنا۔ وہ آزمائش کبھی عبادتیں بدنی طور پر، عبادتیں بھی، نمازیں بھی دن میں، کبھی سورج کے طلوع سے پہلے تو کبھی سورج کے طلوع کے بعد، کبھی رات شروع ہونے کے بعد، کبھی دن کی انتہائی تیز گرمی کے اندر، کبھی پرامن حالات میں ان چیزوں کا سامنا کرنا، کبھی بے چینی والے اضطراب والی کیفیتوں کے وقت پر بھی ان اوقات سے انسان کی زندگی گزرتی ہے، اس کے اندر پابندی کرنا۔ رمضان کے روزے کبھی گرما میں تو کبھی سرما میں، کبھی برسات کے موسم میں، ہر موسم عام طور پر جب شروع ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو کوئی 10 سال تک اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سارے کے سارے معاملات، صدقات کے، زکوٰۃ کے، خیرات کے، دیگر قسم کے معاملات، یہ احکام ہے دینے والا اللہ تعالیٰ، کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے کے لیے جو مشقت اٹھانا پڑے گا بندوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مکلف ہے، بندہ مکلف ہے۔ یہ احکام کس کو تکلیفیہ، احکام تکلیفی، اب جو بھی احکام دیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کی استطاعت، بساط، طاقت کو ملحوظ رکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، تو گویا طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، بہت زیادہ ہے تو تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ سلیقہ بھی سکھایا، اور یہ سلیقہ، یہ سہولت کسی اور امت کو نہیں دی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ساتھ ہی ساتھ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے رب ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے اوپر مشقت نہ ڈالیے، یہ دعا کرو، جب ہے کرنے کا تو طاقت بھی دے گا، آسان کرے گا۔ آسان کر دے گا کا مطلب ہے کہ مشقت سے تو گزرنا ہی پڑے گا، پار ہو سکے۔
تو یہاں پر ایک چیز اور بتائی گئی کہ دیکھو تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں، یعنی مال کے بارے میں، اور تمہاری جان کے بارے میں. یعنی شریعت تمہیں ایسے احکام دے گی جس کو برداشت کرنا ہے. زندگی میں ایسے مرحلے آئیں گے تمہارے لیے جس کے اندر تمہیں مال نکال کر خرچ کرنا پڑے گا. آخری شکل جان بھی دے جانا پڑے گا، حوالے کرنا پڑے گا. مطلق اس میں نمازیں آ گئے، روزے آ گئے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، وقتاً فوقتاً زندگی کے اندر دیگر قسم کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی بڑھنا. یہ آیت شریفہ جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت ایک خاص پس منظر بھی تھا. حدیث صحیح کے اندر تفصیل بھی ہے. من لی بھی ابن الاشرف، ایک یہودی کعب بن اشرف، مدینے میں جتنے یہودی تھے وہ معاہدہ کر کے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف میں کوئی تانے نہیں کریں گے، تم اپنے کیفیت پہ رہو، مسلمانوں کے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے. ان سب معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ان کو مصائب کا سامنا اٹھانا پڑا. آخری نتیجہ جلا وطن کر دیے گئے. قبیلے قریظہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو تو قتل کا سامنا کرنا پڑا. سارے کے سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا. مستقل ایک تاریخ ہے، اس کی تفصیلات پیچھے گزری بھی ہیں. اس میں کعب بن اشرف ایک بڑا نمایاں مقام رکھنے والا، یہ معاہدے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی عہد کے خلاف ورزی کرتا رہا. کئی اشعار کہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، گالی گلوچ والے مفہوم کو ادا کیا، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا رہا. اپنے اشعار کے اندر کئی ایک مسلمان عورتوں اشعار کے اندر ذکر کر کر تکلیف پہنچایا. فنی اصطلاحی الفاظ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. اپنے اشعار میں تشبیب یا نصیب، تشبیب، نصیب، غزل، یہ سارے عربی نام ہیں، عربی اصطلاحی، ایک ہی چاپٹر ہے، مضمون ایک ہی ہے. وہی غزل کا مفہوم ہے نصیب میں، تشبیب میں. تو نشانہ اور ٹارگٹ بنا کر اپنی شاعری کے اندر مسلمان عورتوں کی چیزوں کو ذکر کرنے لگا، نمایاں کرنے لگا، جو مقصد خرجوں والا تھا. یعنی بات سے مردوں تک نہیں رہی، مسلمان مردوں کی عورتوں تک بات آگے بڑھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لی ابن الاشرف، کوئی ہے آگے بڑھنے والا؟ اس کے شعر کی وجہ سے، اس کی شاعری اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں کر رہی ہے. مزید اس نے کیا تھا کہ خفیہ دورے کرتا تھا مدینے سے مکے کے لیے، مشرکین مکہ کو اور اکھاڑتا تھا. یہاں تک بھی یقین دلایا، چونکہ وہ یقین رکھتے تھے، چونکہ اہل کتاب سے تعلق ہے. وہ بت پرستی کو بتایا کہ تمہارا دین سچا اور اچھا اور بہتر ہے. یہ اطمینان بھی دلایا مشرکین مکہ کو. اب اس کے خون کو حلال کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ آسانی کے ساتھ آگے بڑھ کر کرنا مسئلہ دشوار تھا. محمد بن مسلمہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کعب بن اشرف کی بھانجے ہوا کرتے تھے، فوراً آگے بڑھ کر کہا میں یہ ذمہ لیتا ہوں،
کہہ تو دیا، 3 دن گزرے، نہ کھانے کا نام لیا نہ پینے کا نام۔ اتنی بڑی ذمہ داری کیا میں کر پاؤں گا یا نہیں؟ معاملہ بڑا دشوار تھا۔ وعدہ تو کر دیا کہ میں کر دوں گا، اس سے فرمایا نہیں تھا، لیکن میں آگے بڑھ کر ذمہ داری قبول کر لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اللہ کا حکم تھا، اب کرنا ذمہ داری تھی۔ ایک تو عام مفہوم ہے جو تمام چیزیں کسی بھی قسم کی آزمائش والا مرحلہ گزرے گا، بڑی طویل تفصیل ہے اس واقعے کی۔ پھر مدد کے طور پر پھر اس کے رضائی بھائی یعنی رشتہ دار سے اور 2 فرد مل گئے، کئی تدبیریں اختیار کی جس میں دھوکے والا پہلو ہونے نہ پائے۔ بالآخر اس کو ختم بھی کیا گیا، لیکن اس معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے کئی دن لگائے، بڑی فکر میں پڑے، اس کارروائی کو انجام کیسے دیا جا سکتا ہے یہ وغیرہ۔ اس آیت شریفہ کے تحت اس کا پس منظر ہے۔ اسی لیے فقہی احکام کے نکالنے میں جو اصول اور ضابطے ہیں اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا قتل کرنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہاں جو حکم ہوا تھا اس کو ختم کرنے کا، اس کا گالی گلوچ دینے کا کفر کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ مسلمان سے اگر گستاخی ہوتی ہے تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ ایک مسئلہ متفق ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ یعنی غیر مسلم کی طرف سے گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت دنیا میں ایسے افراد ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، اسلام کے 20 چیزوں کے پر مسلمانوں کے خلاف نصیبے کہتے ہیں، یہ سب بالواسطہ اسی میں آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے ملک میں کافروں کو رہنے کا حق ہے۔ کعب بن اشرف کو قتل کا جو حکم دیا گیا تھا وہ اس کی گستاخی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ عہد شکنی کی وجہ سے تھا، جو مکے کے مشرکوں کے پاس جا کر خفیہ طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جو معاملہ کیا تھا اس کی وجہ سے واجب القتل ہوا تھا۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر کسی بھی چیز میں زبردستی کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، صرف سمجھا دینا، چھوڑ دینا، بات سمجھ میں ہے تو اسلام میں داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ کرا تو اس کے لیے بڑی سزا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ الغرض یہاں ایک عام حکم ہے تو یہ معاملہ اس وقت تک موجود نہیں تھا، ایسی شکلیں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گی۔ اس کے اندر تم کے معاملے کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال بھی لگانا پڑے گا، جیسے نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، حج کو جانے کے لیے آنا جانا، یا اور دیگر قسم کے معاملات، صدقات و خیرات کرنا۔ عام امت مسلمہ کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، ایسی صورتوں میں اپنے آگے پیچھے پروگرام کو آگے پیچھے کرنا۔ انسان پیسہ جمع کرتا ہے تو ایک دماغ میں رکھتا ہے، اس کے پیچھے ایک پلاننگ بھی رہتی ہے، یہ پلاننگ کو ہٹانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کو نکالنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ وضاحت فرماتے پھر اے مسلمانوں تم کو ضرور سننا بھی پڑے گا، یہ معاملے ہوں گے۔ کیا تم سے پہلے گزرے جو اہل کتاب یہودیوں سے بھی، ارے مشرکوں سے بھی تمہیں سامنا بھی کرنا پڑے گا اذیت کا، کثیراً بہت ساری اذیتیں اٹھانے برداشت کرنے۔ یہ سارے مرحلوں سے تم کو گزرنا پڑے گا، گزریں گے، گزرتے رہے۔ ایسی طاقتوں کو جھکا کر بھی بتایا ہے۔ پھر اسلام کی
اصول کے اوپر مضبوطی سے قائم نہ رہنے پر وہ طاقتیں اور سر اٹھائیں. کم و بیش آج پوری دنیا میں یہ سر اٹھایا ہوا ہے بمقابل اسلام. بمقابل اسلام ہے تو اسلام کی شناخت مسلمان سے، اسلام کی حقیقت مسلمان کے عمل سے، انسان کی طاقت ایمان و اسلام کے لیے جان کی مال کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے سے ہے. تو اس میں کمزوری ہے تو اسلام کو کمزور بنانے والے کہلانے والے مسلمان ہوں گے، اصل مسلمان نہیں ہوں گے. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایسے معاملات میں صبر سے اگر کام لوگے. صبر کہتے ہیں مشقت کو برداشت کرنا، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے کیا کریں گے، یہ صبر نہیں ہے. بلکہ ایسے معاملات میں اور یہ آزمائش والی گھڑی ہمارے پر آ گئی، جو بھی ہوگا اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بیکار کرنے والے نہیں ہیں، اس کا اجر برابر لوٹائیں گے اور زندگی کے سارے گناہ اس سے کو معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا. یہ یقین رکھتے ہوئے صبر کرے گا. وَتَتَّقُوا، اور احکام خداوندی کو خوف رکھتے ہوئے اس کو پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو کہہ دینا آسان ہے، عملی طور پر جب کرنا یہ بڑے عظیمت والے امور ہیں، بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ نبھانے اور آگے بڑھنے والے معاملات ہیں. آسان معاملات نہیں ہیں، دشوار کن معاملات ہیں. تو اگر یہ تم کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو اوپر اس کی آیت سے جو ذکر ہے دوزخ سے ضرور تمہیں ہٹا دیا جائے گا. فلاح و کامیابی والی منزل جو اللہ کی رضامندی کی شکل میں ہے، جنت اور نعمتوں کی شکل میں ہے، تمہارے لیے مختص کر دی جائے گی، تم اس کے اختیار بنا دیے جاؤ گے. یہاں ایک مضمون اگلی آیت سے دوسرا پہلو، سابقہ قوموں میں بھی، یہود و نصارہ امتوں نے بھی اللہ کی کتابیں ان کے پاس دی گئی تھی، تعلیمات تھیں، اہل علم تھے، علماء تھے، ماہرین تھے، بتانے والے تھے. بتانے والوں نے بھی خرابیاں ہوئی، کرنے والوں میں بھی خرابیاں ہوئی، نتائج کو بھگتنا پڑا. کہیں وہ چیزیں اس امت اور کے افراد میں بھی آنے نہ پائیں. وہ تفصیلات اگلی آنے والی آیت